بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواج مطہرات کے بارے میں میری ویڈیوز چل رہی ہیں۔ آج ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کروں گی۔ ان کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت العاص ہے جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بن حجش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبید اللہ بن حجش پر ایسی بدنصیبی سوار ہو گئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت ہی پر وہ مر گیا۔ ابن سعد نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ ان کے عبید اللہ بن حجش کی صورت اچانک ہی بہت بدنما اور بدشکل ہو گئی۔ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا ان کے شوہر عبید اللہ بن حجش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کر ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا، مگر اس بدنصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں مر گیا۔ مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی کو جس کا نام ابرہہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر دے دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص کو جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا جو اسی وقت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔ جب صحابہ کرام اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیے، انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگایا اور تمام صحابہ کرام شکم سے کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ صفات کی جامعہ اور نہایت ہی بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھی اور بہت ہی قوی الایمان تھی۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کی ہے، باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے خطیرہ میں مدفون ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔